السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس میں ہمارا موضوع سخن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ اے بادشاہ، اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو، کیونکہ میں خزانے کے حفظ کرنے والا اور ان کے مصارف جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا یہ مطالبہ قبول کر لیا۔ اس طرح قرآن کریم کے اندر ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا اور علم والا ہوں۔ عمارت یعنی حکومت طلب کرنے 1 سال بعد بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تلپوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے حوالے کر دی، اور آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا اور ملک آپ کے حوالے کر دیا۔ قطفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو عزت والی بنا دیا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے، اور سلطنت کے تمام امور بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے، اور آپ علیہ السلام کا اس طرح فرمانبردار بن گیا کہ جو حکم بھی آپ فرماتے وہ بجا لاتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی شادی زلیخا سے کر دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زلیخا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے صدیق، مجھے منابت نہ کیجیے، میں خوب روح جوان تھی، لیکن عزیز مصر کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا، یعنی کہ وہ نامرد تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن جمال عطا کیا تھا، اس لیے میرا دل اپنے اختیار میں نہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا کیا، اس لیے آپ میرے مکر سے محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور آپ علیہ السلام کی ان سے 2 اولادیں ہوئیں، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔